وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی، بادشاہی خالق کائنات مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کی ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے، جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے بالکل مبرہ، منزہ اور پاک و صاف ہے، ہر طرح کے کمالات سے متصف ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام النبیین، خاتم النبیین، قائد المجاہدین، امام المتقین، امام الحرمین، سید القبلتین، پوری کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ، شیر دل نوجوانوں، بزرگوں، پیارے بچوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت آپ سبھی کے سامنے تلاوت کی گئی. رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. بابرکت ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک راتوں رات سیر کرایا، راتوں رات مسجد حرام سے لے جا کر مسجد اقصی تک پہنچایا. رب العالمین نے آگے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصی کی خاص خوبی، خاص فضیلت، خاص چیز یہ ہے، خاص بات یہ ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد قریب میں برکتیں رکھی ہے، برکتیں وہاں ہم نے ڈال دیا ہے. وہ زمین بھی برکت والی ہے چونکہ وہ انبیاء کا مسکن رہا، وہ زمین ہے جہاں پہ رب العالمین کا کلام نازل ہوا کرتا تھا، وہ زمین جہاں پہ بے شمار انبیاء کرام کے قبریں موجود ہیں، وہ زمین ہے جہاں پہ بے شمار انبیاء کرام پلے بڑھے، وہیں سے اپنی حکومت بھی کی، وہیں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا تک رب العالمین کے کلام کو پہنچانے کی کوشش کی. تو یہ خاص زمین، خاص جگہ، خاص مقام جس کا تذکرہ رب العالمین نے کہا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. مسجد اقصی کی خاص خوبی یہ ہے، خاص فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اس کے ارد گرد، ہم نے اس کے قریب میں برکت جو ہے ڈال دیا، برکتیں رکھی ہے. اس آیت کو سامنے رکھ کر کے مجھے جو آپ سبھی کے سامنے جو ٹاپک رکھنا ہے، جو عنوان رکھنا ہے،
وہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق مسجد اقصیٰ سے کیوں ہے۔ بھائی کس بنیاد پہ ہم اور آپ وہاں کی زمین سے، وہاں کی سرزمین سے، اس پاکیزہ مقدس ترین زمین سے کیوں تعلق رکھتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کس بنیاد پہ رکھتے ہیں؟ آپ اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی ریزنز ہوتے ہیں، کئی وجوہات ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری محبت مسجد اقصیٰ سے کیوں ہے، اس محبت کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، شریعت نے ہماری آپ کی کیا رہنمائی کی ہے، اس حوالے سے تھوڑی دیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات کہ مسجد اقصیٰ سے یا سرزمین فلسطین سے ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی اسی کے اندر رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اس سرزمین کو بابرکت بنایا، ہم نے اس سرزمین کو مبارک بنایا۔ جس زمین کو رب العالمین مبارک بنا دے، جس زمین کو رب العالمین متبرک بنا دے، جس زمین کو رب العالمین برکت والی زمین بنا دے، ظاہر سی بات ہے کہ اس جگہ سے ایک مومن بندے کا تعلق ہو ہی جاتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ تو برکت والی جگہ کے اعتبار سے، برکت والی جگہ ہونے کی وجہ سے ہمارا یعنی مومن بندے کا اس جگہ سے تعلق ہوتا ہے۔ دوسری وجہ بھائی ہم سرزمین فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں، تو دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس روئے زمین پہ، اس دھرتی کے اوپر، کائنات کے اندر اگر رب العالمین کا کوئی دوسرا گھر ہے، تعمیر کے اعتبار سے اگر کوئی دوسرا گھر ہے تو وہ مسجد اقصیٰ ہے، بیت المقدس ہے۔ سرزمین فلسطین میں جو مسجد واقع ہے وہ مسجد ہے جو دوسرے نمبر پر انبیاء کرام نے تعمیر کی ہے۔ اس بنیاد پہ چونکہ وہ رب العالمین کا گھر ہے، دوسرے نمبر پر جو ہے انبیاء کرام نے اس گھر کی تعمیر کی ہے، اس بنیاد پہ ہمارا وہاں سے تعلق ہے۔ جس طریقے سے اس مسجد سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، اسی طریقے سے چونکہ وہ بھی رب کا گھر ہے، وہ بھی وہ گھر ہے جس میں رب العالمین کے بندے اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں، اسی وجہ سے ایک مومن بندے کا وہاں سے تعلق ہوتا ہے۔ کیا دلیل؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای مسجد وضع فی الارض اول، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، بھلا بتائیں تو صحیح سب سے پہلی مسجد اس دھرتی کے اوپر کون سی تعمیر کی گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، المسجد الحرام، خانہ کعبہ، مسجد حرام سب سے پہلے تعمیر کی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دوبارہ سوال کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کے جواب میں کہا المسجد الاقصیٰ، یعنی دوسرے نمبر پر جس مسجد کا نبی نے تذکرہ کیا تعمیر کے اعتبار سے وہ مسجد اقصیٰ ہے، چونکہ رب کا گھر ہے، دوسرے نمبر پر اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ اسی بنیاد پہ ایک ایمان رکھنے کے اعتبار سے ایک بندے کی ایک خوبی اور ایک بندے کے اندر ایک طرح سے یہ تعلق پیدا ہو ہی جاتا ہے چونکہ وہ رب کا گھر ہے۔ تیسری وجہ بھائی اس مسجد سے، اس سرزمین فلسطین سے ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ قبلہ اول رہا مسلمانوں کا۔ ابھی ہم خانہ کعبہ کی جانب رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، سیم یہی طریقہ خانہ کعبہ کی جانب رک کرنے سے پہلے جو ہے تحویل قبلہ سے پہلے رب العالمین نے جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو جدھر رک کر کے نماز پڑھنے کی تاکید کی تھی، تعلیم دیا تھا، اور جدھر رک کر کے پہلے جو نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام وہ مسجد اقصیٰ تھی۔ تو گویا کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اسی کی جانب ہم اور آپ یعنی ہمارے مومنین بھائی صحابہ کرام جو ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کتنے مہینے تک؟ صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت ہے، صحابی نے بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی الی بیت المقدس 16 شہرا او 17 شہرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کے بیت المقدس کی جانب 16 یا 17 مہینے تک رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ تو جو نبی سب سے اعلیٰ ہو اور اس نبی نے جس چیز کو، جس مسجد کو، جس گھر کو، جس مقام کو سب سے پہلا اپنا قبلہ بنایا، ظاہر سی بات ہے چونکہ ہم نبی کی امتی ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو جس کی جانب نبی نے رک کر کے 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی ہے تو کیوں نہ ہم اس مسجد سے تعلق رکھیں، کیوں نہ ہماری محبت ہو۔ اس بنیاد پہ ہم اور آپ اس مسجد سے یا اس زمین سے محبت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے۔ اسی طریقے سے چوتھی وجہ ہم اور آپ اس زمین سے، اس مسجد سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر، کائنات کے اندر صرف 3 مقامات ایسے ہیں، 3 جگہیں ایسی ہیں جن کی جانب ثواب زیادہ کمانے کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت شریعت نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔
آج دیکھیے لوگ، ابھی یہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا، آج لوگ کہاں کہاں رخ کر رہے ہیں جو ہے زیادہ ثواب کے لیے، یا کہ بیٹا بیٹی مانگنے کے لیے، اپنی مصیبتوں کو دور کروانے کے لیے، بیمار ہے بیماری کو دور کروانے کے لیے کہاں کہاں جو ہے لوگ گھوم رہے ہیں۔ کہیں جا کر کے ہندوستان میں بھی آج لوگ جو حج کا مقام بنا رکھے ہیں، حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ بھیا حج کرنے کی جگہ ایک ہی جگہ، وہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چاہے لاکھوں معتبر ہو آپ کی نگاہ میں، آپ نے کسی زمین کو لاکھوں مبارک سمجھ بیٹھے ہو تو بھی وہ مبارک نہیں ہے۔ ہاں وہی زمین مبارک ہے، وہی مبارک ہماری نگاہ میں ہو سکتی ہے جس کو شریعت نے مبارک بنایا۔ بس حج کا مقام ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ پہ حج ہوگا۔ آپ دوسری جگہ چلے جائیں، 7 بار چکر لگائے، حج نہیں ہو سکتا۔ پوری زندگی جا کر کے طواف کر لے، حج ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں کہیں حج کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر رب نے استطاعت دی ہے تو ہمیں خانہ کعبہ پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال مجھے جو بات رکھنی ہے وہ یہ ہے، 3 جگہ ایسی ہیں جن کی جانب سفر کرنا شریعت نے جائز قرار دیا۔ کس نیت سے؟ ثواب کی خاطر۔ یہ اصل بات ہے کہ بھائی ایک انسان ہے یہاں چھوڑ کر کے آزاد نگر والی مسجد پہنچ گیا نماز پڑھنے کے لیے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کی نیت یہ ہو کہ یہاں ثواب کم ملے گا وہاں زیادہ ثواب ملے گا تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو ثواب زیادہ کمانے کی خاطر، ثواب کی غرض سے صرف 3 مسجدوں کی جانب ہم سفر کر سکتے ہیں۔ کیا دلیل؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد۔ لوگوں یاد رکھنا 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی جانب شریعت نے ہمیں اور آپ کو سفر کرنے کی اجازت دی ہے، ان میں سے المسجد الحرام خانہ کعبہ، اسی طریقے سے دوسری مسجد المسجد الرسول یا مسجد الرسول مسجد رسول مسجد نبوی جو کہ مدینے میں ہے، تیسری جگہ اور اسی تعلق سے گفتگو چل رہی ہے مسجد اقصی ہے۔ جس مسجد کی جانب زیادہ ثواب کمانے کے لیے سفر کرنے کی اجازت دی ہو تو اس مسجد سے ہمارا اور آپ کا تعلق کیوں نہیں ہوگا؟ اسی بنیاد پہ ہم اور آپ اس مسجد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آگے بڑھیے، 5ویں وجہ وہ یہ ہے کہ اس دھرتی کے اوپر ایک ایسی جگہ جہاں پہ ایک ایسی عبادت انجام دی گئی جو کہ نبی سے پہلے، آدم سے لے کر کے نبی سے پہلے، اسی طریقے سے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک وہ عبادت کہیں پہ بھی انجام دی ہی نہیں گئی اور دی بھی نہیں جا سکتی۔ صرف ایک ہی جگہ مسجد اقصی ہی واحد جگہ، واحد مقام ہے جہاں پہ ایک ایسی عبادت انجام دی گئی۔ آپ کہیں گے کون سی عبادت؟ بھائی وہاں بھی نماز ہوتی ہے، دوسری جگہ بھی نمازیں ہوتی ہیں۔ جی آگے سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ہی عبادت ہے اور ایک ہی عبادت جس عبادت کی شان یہ ہے کہ امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی۔ آپ سوچیں خانہ کعبہ ہے جس کا مقام انتہائی اعلیٰ، انتہائی اونچا، ہم اور آپ وہاں سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت وہاں انجام دی گئی خانہ کعبہ میں نہیں۔ مسجد نبوی میں بھی اس طرح کی عبادت انجام نہیں دی گئی، یعنی تمام انبیاء موجود ہو اور ہمارے نبی امامت کرائے ہو، ایسی کوئی بات نہیں۔ ایسی بات صرف مسجد اقصی کے حوالے سے ہے۔ تو گویا یہ ایک طرح کی ایسی عبادت ہے جو عبادت نبی سے پہلے بھی انجام نہیں دی گئی اور نبی کے بعد بھی کہیں پہ انجام نہیں دی جا سکتی۔ وہ عبادت اس خاص مسجد میں، مسجد اقصی میں ادا کی گئی جس مسجد میں نبی بھی، جس مسجد کے امام بھی نبی، جس نماز میں امام بھی نبی، مقتدی بھی نبی۔ اس بنیاد پہ اس مسجد سے ہمارا اور آپ کا تعلق ہے، چونکہ وہاں ایک عظیم الشان عبادت انجام پائی ہے۔ میرے بھائیو آگے بڑھیے۔ بھائی مسجد اقصی سے ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ عام مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں تو جو ثواب رب العالمین نے لکھ رکھا اتنا تو ملتا ہے، وہ بھی اخلاص کے حساب سے، جس کا جتنا اخلاص ہوگا اسی حساب سے اس کو جو ہے اجر و ثواب ملے گا۔ لیکن 3 مسجدیں جن کے تعلق سے نبی نے فضیلت بیان کی ہے کہ خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں نماز پڑھو گے 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی میں پڑھو گے 1,000 کے برابر، اور مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھو گے 250 نمازوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ یہاں ایک بات یہ بھی کلیئر کر دوں، بہت مشہور ہے کہ 500 نمازوں کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایک ضعیف حدیث، موضوع حدیث مشہور ہے کہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے مسجد اقصی میں ایک بار نماز پڑھنے سے۔ یہ دونوں روایت صحیح نہیں ہے۔ صحیح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 250 گنا، 250 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ کیا دلیل؟ صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا من 4 صلوات فی، میری مسجد میں
اور میری مسجد جہاں پہ بھی حدیث میں بات آئی ہے تقریباً مراد مسجد نبوی ہے، تو نبی نے کہا میری اس مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنا یہ 4 مرتبہ بہتر ہے۔ کہاں سے؟ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے سے۔ اب ظاہر سی بات ہے 4 کا چوتھائی حصہ کتنا ہوتا ہے؟ چونکہ 1000 کی فضیلت صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے مسجد نبوی کے تعلق سے، تو مسجد نبوی میں جو فضیلت ہے نماز پڑھنے کی 1000 کا چوتھائی حصہ کتنا ہوگا؟ 250 بنے گا۔ تو اس بنیاد پہ علامہ البانی دوسرے محققین علماء نے کہا کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کا اجر، نماز پڑھنے کا ثواب 250 گنا ہے، چونکہ وہاں ایک ٹائم نماز پڑھنے سے 250 گنا اجر ملتا ہے۔ اس بنیاد پہ ایک ایمان والے کا تعلق وہاں سے ہو ہی جاتا ہے، اور خاص کر کے جہاں زیادہ فضیلت ہو، جہاں زیادہ ثواب ملتا ہو، وہاں کیوں نہ وہاں سے ہماری محبت ہو، کیوں نہ وہاں سے ہمارا تعلق ہو۔ اسی لیے ہم اور آپ فلسطین کے تعلق سے بے چین ہیں۔ بہرحال آگے بڑھیے بھائی، مسجد اقصی سے ہم اور آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھائی گناہوں کی معافی کا سبب ہے وہاں نماز پڑھنا۔ وہاں اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے ویسے ہی وہاں سے نکلتا ہے جیسے ماں نے جو ہے بچہ جنا ہو، تو بچے کے سر کے اوپر جو بوجھ نہیں ہوتا گناہوں کا، بالکل کلین چٹ ہوتا ہے، کلین ہوتا گناہوں سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ وہاں یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس بنیاد پہ ہم اور آپ اس مسجد سے محبت کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب ہو، جو مسجد ہمارے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنتی ہو، تو اس مسجد سے ہمارا ایک مومن بندے کا تعلق کیوں نہیں ہوگا؟ اسی بنیاد پہ ہم اور آپ اس مسجد سے محبت کرتے ہیں۔ کیا دلیل؟ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام فارغ ہوئی مسجد اقصی کو تعمیر کرنے کے بعد، اس کے بعد انہوں نے 3 دعائیں رب العالمین سے مانگی۔ پہلی دعا حکمن یصادف حکمہ، پروردگارہ مجھے ایسا ہنر دے، ایسی صلاحیت دے، ایسا طور طریقہ سکھا دے اور ایسی قابلیت میرے اندر پیدا کر دے جس کی بنیاد پہ میں تیرے حکم کے مطابق فیصلہ کر سکوں۔ ایک نبی اپنے جو ہے فیصلے کرنے کے تعلق سے جو ہے کسی میٹر کو سالو کرنے کے تعلق سے رب سے دعا کر رہے ہیں، پروردگارہ ہمارے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دے کہ میں فیصلہ کروں تیرے فیصلے کے مطابق ہو۔ پہلی دعا۔ دوسری دعا انہوں نے جو کی تھی وہ یہ ہے کہ وَمُلْكَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، پروردگارہ مجھے ایسی بادشاہت سے نواز دے، ایسی سلطنت سے نواز دے، ایسی حکومت سے نواز دے کہ میرے بعد ایسی حکومت، ایسی سلطنت کسی کو نہ ملے۔ تو یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دونوں دعائیں رب العالمین نے قبول کر لی اور دونوں چیزیں ان کو مل چکی تھی۔ بہرحال اس حدیث کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس مسجد میں یعنی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اس کی نیت صرف یہی ہوتی ہے وہاں جا کر کے نماز پڑھنا ہے، تو وہ بندہ وہاں سے نہیں نکلتا مگر ایسے ہی کیومن ولدتہ امہ، ویسے ہی گناہوں کو مٹاتے ہوئے نکلتا ہے جس طریقے سے ایک ماں اپنے بچے کو جنتی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں پہ نماز پڑھنا گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ جہاں پہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہو اس جگہ سے، اس مسجد سے ہمارا آپ کا تعلق کیوں نہ ہو، اسی بنیاد پہ اس مسجد سے، اس سرزمین سے ہم اور آپ محبت کرتے ہیں۔ آگے بڑھیے بھائی، وہاں کی سرزمین سے، وہاں والی مسجد سے، مسجد اقصی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے پہلے ہی اشارہ کیا کہ بے شمار انبیاء کرام ہیں کہ اس سرزمین فلسطین نے اپنی پشت کے اوپر، اپنی آغوش میں بے شمار انبیاء کو پالا، بے شمار انبیاء وہیں رہے، بے شمار انبیاء کا گھر بھی وہیں رہا، بے شمار انبیاء کی قبریں بھی وہیں رہی، بے شمار انبیاء ایسے بھی آئے جن کے اوپر رب العالمین کا کلام وہیں پہ نازل ہوا۔ اس بنیاد پہ ہم اور آپ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس مسجد سے ہمارا تعلق کیوں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر 4 مقامات ایسی، 4 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پہ دجال، دھوکہ باز، سب سے بڑا فتنہ آدم سے لے کر کے قیامت کی صبح تک اگر کوئی فتنہ بڑا ہو سکتا، سب سے بڑا فتنہ جس کو نبی نے اپنے الفاظ میں کہا وہ یہی دجال کا فتنہ ہے۔ یہی وجہ کہ ہر نماز کے آخری تشہد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے رب العالمین کی۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 مقامات ایسے ہیں
جہاں پہ دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، اسی سے اندازہ لگائیں اس جگہ کی شان کتنی ہے کہ دجال دھوکہ باز داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ انہی میں سے یہ ہے، پہلی مسجد حرام پہلی جگہ، دوسری جگہ مسجد نبوی، تیسری جگہ مسجد اقصی جس کے تعلق سے بات چل رہی، چوتھی جگہ طور، وہ جگہ جہاں پہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کلام کیا تھا، اس جگہ میں بھی دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں دجال فلسطین پہنچے گا، باب لد کے پاس جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، وہ مسجد اقصی کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث کی روشنی میں مسند احمد کی صحیح روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق دنیا میں 4 ہی مقامات ایسے ہیں جہاں دجال کا داخلہ ممنوع ہے، رب نے منع کر کے رکھا۔ دجال کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں داخل ہو سکے، مسجد اقصی میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام سرتن سے جدا کر دیں گے، اس کو ختم کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ کچھ وجوہات ہیں بھائی، اسی لیے ہم اور آپ اس جگہ سے محبت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے، خالی محبت کرتے ہیں؟ آج جو صورتحال ہے فلسطین کی، اس سرزمین کی، بھائی اس سرزمین میں جو بھی بمباری، جو ظالم اسرائیل جو بمباری کر رہا ہے، اس کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہمارا تعلق تو ہے اس بنیاد پہ، ایمان کے اعتبار سے، چونکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ فتنوں کا دور آئے گا۔ نبی نے کہا تھا فتنوں کے دور میں کیا کرنا؟ شام کو لازم پکڑنا ہے۔ اسی طریقے سے بعض روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اپنے پروں سے شام والوں کو جو ہے ڈھانپ رکھے ہیں، یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار فضیلتیں شام یعنی سرزمین شام کے تعلق سے نبی نے بیان کی ہے۔ تو یہ سارے وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم اور آپ اس جگہ سے، اس مسجد سے، اس سرزمین فلسطین سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اس کنڈیشن میں، اس صورتحال میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 2 مہینے ہونے پہ ہے، 2 مہینے سے مسلسل جو بھی خطیب یہاں خطاب آج تک کیے ہیں، تقریباً یہ باتیں آ چکی ہوں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک مومن ہونے کے اعتبار سے۔ تو سب سے پہلی چیز اس حوالے سے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو آپ کے گوشے گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی جو بالکل جو ہے یوں سمجھے 100% یقین کے ساتھ منبر رسول سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں، وہاں سے جو بھی خبر آئے فلسطین سے، وہاں کی ساری خبروں کو ادھر ادھر پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنا، بڑی بڑی باتیں نہیں کرنا، کرتے کچھ نہیں ہے، ہم زیادہ بولتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امت مسلمہ کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی، ایسا کام نہ کرے جس کا فائدہ اسرائیل کو ہو۔ بہت سارے لوگ بائیکاٹ کی بات کریں گے، فلاں کرو فلاں کرو، لیکن میں یہ کہتا ہوں بھیا، یہ جو نیوز چینل جس کے نیوز کو آپ ادھر سے ادھر دنیا میں فارورڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، دوسرے کے پاس بھیج رہے ہیں، پورے گروپس کو بھر کر کے رکھ دیے ہیں، تو اس کا فائدہ اس کو ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہاں کیوں نہیں بائیکاٹ کرتے ہیں؟ یہاں کیوں نہیں سمجھ میں آتا ہے؟ پورا دن جو موبائل میں لگے رہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، کہ سب سے پہلی ذمہ داری فلسطین کی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جھوٹی خبروں کو پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شریعت کا ایک ضابطہ یہ ہے، رب العالمین نے کہا، سورہ نساء کی آیت ہے 83 نمبر کی، رب العالمین نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ کہ لوگوں، جب بھی امن کی بات آئے، امن، مسلمان کہیں جیت رہے ہیں، مسلمان جو کہیں پہ مسلمانوں کو فتح مل گئی، کہیں مسلمانوں کی جیت ہو گئی، تو کہیں پہ بھی کہیں سے مسلمانوں کے تعلق سے امن کی خبر آئے، اس کے بعد رب العالمین نے کہا اویل خوفی، یا کہ مسلمان کہیں مارے جا رہے ہیں، کہیں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے، کہیں مسلمان بے چین ہے، کہیں مسلمان پریشان ہے، اس تعلق سے اگر کوئی خوف کی خبر آتی ہے تو کیا کرنا ہمیں شریعت بتاتی ہے کہ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ رَدُّوا إِلَى الرَّسُولِ۔ سب سے پہلی ذمہ داری خصوصاً ہمارے نوجوانوں کی وہ یہ ہے کہ اس خبر کو، جو خبر آپ کے پاس پہنچی ہے فلسطین کے حوالے سے، اس خبر کو رسول تک پہنچائیں۔ رسول نہیں ہے، کیا کریں گے؟ رسول کے ضابطے موجود ہیں، رسول کی احادیث موجود ہیں، رسول کی باتیں موجود ہیں۔ باتیں کون بیان کریں گے؟ علماء ربانیین بیان کریں گے۔ اسی لیے رب العالمین نے آگے ایک ضابطہ یہ بھی دیا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، کہ سب سے پہلے رسول تک پہنچانا، پھر اگر رسول نہیں یا رسول کو چھوڑ کر کے کہاں پہنچانا؟ حکمران علماء ربانیین کے پاس پہنچانا ہے۔ ہم اور آپ پہنچاتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، لوگ جو اس کو عبادت سمجھتے ہیں، جو ہے فارورڈ کرتے ہیں گروپ میں، اسی طریقے سے واٹس ایپ میں، انسٹاگرام پہ، دوسری جو ہے سوشل میڈیا کے اس میں گروپ ہو کر کے شیئر کر کے لوگ اسے عبادت سمجھتے ہیں۔ جتنا آپ اور میں
فارورڈ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں جھوٹی خبروں کو، اگر اتنے دیر تک اگر دعا کریں تو دعا بھی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ یہ کام ہرگز نہ کریں جھوٹی خبروں کو پھیلا کر کے۔ جھوٹی خبروں کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے کہ جھوٹ پھیلانے والے کی کیا سزا ہے۔ کل قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ تھا، لوہے کا انکس، یعنی ایسا لوہا جس کا اگلا سرا جو مڑا ہوا ہو، وہ اپنے یہاں فساتا جبڑے میں ایسے کھینچتا ہے۔ صحیح بخاری کی لمبی روایت ہے، ادھر فساتا ادھر کھینچتا ہے، جب تک یہ چمڑی یہاں آ جاتی ہے، ادھر فساتا ادھر کھینچتا ہے، پھر یہ چمڑی ادھر آ جاتی ہے۔ بہرحال یہ سزا وہ مسلسل جھیلتا رہے گا۔ کون؟ نبی نے جب جبریل سے، فرشتوں سے پوچھا یہ سزا کس کو دی جا رہی ہے، تو نبی نے کہا وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی خبروں کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1450 سال پہلے کی بات ہے۔ اس زمانے میں جھوٹی خبروں کو پوری دنیا میں پھیلانا بہت مشکل نظر آتا ہے، بہت مشکل نظر آتا ہے۔ آج کے زمانے میں سیکنڈوں میں، منٹوں میں ہم اور آپ اپنی جھوٹی خبروں کو، جھوٹی باتوں کو، جھوٹی ویڈیوز کو، فیک ویڈیوز کو کہاں سے کہاں شیئر کر دیتے، پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں اس حدیث پر وہ حضرات خوب عمل کرتے ہیں اور پھر پتہ چلے گا انجام کیا ہوگا۔ میرے بھائی، تو جھوٹی خبروں کو نہیں پھیلانا۔ نبی نے ایک حدیث بیان کی کہ کچھ سال ایسے آئیں گے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، سنن ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یاتی زمان سنوات خداعات، کہ کچھ سال ایسے آئیں گے جو دھوکہ بہت زیادہ، دھوکہ دڑی عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو خائن ہوگا اس کو لوگ امین سمجھیں گے، جو امین ہوگا اس کو خائن، خیانت دار سمجھیں گے، جو صادق سچا ہوگا اس کو لوگ جھوٹا مانیں گے، جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا مانیں گے۔ پھر نبی نے کہا وَيَنْتِقُ الرُّوَيْبِضَ، بڑبڑانے والے، بک بک کرنے والے، بکواس کرنے والے، فضول کی باتیں کرنے والے، بیجا گفتگو کرنے والے، جو ہے جھوٹی خبروں کو شیئر کرنے والے بڑبڑائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا وَمَا الرُّوَيْبِضَ، اے اللہ کے رسول یہ رویبضہ کیا ہے، کون ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بعض روایت کے الفاظ یہ ہیں الرجل السفیہ، کہ بے وقوف آدمی، یتکلم فی امر العامۃ، امت کے عمومی مسائل میں بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے فلسطین کی جو موجودہ صورتحال ہے، یہ امت کے بڑے بڑے علماء سب کو معلوم ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر کے منہج سلف کے مطابق ہی کوئی اقدام کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو دل میں آئے، جو نفس میں آئے، جو دل نے اپیل کیا جس چیز کو، اس پر عمل نہیں کرنا۔ ہم اپنے نفس کی پوجا نہیں کر سکتے، ہم اپنے جذبات کے مطابق شریعت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کرنا، یہی حقیقت میں ایک مومن کی علامت ہونی چاہیے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رویبضہ وہ ایسا بے وقوف آدمی ہوگا جو امت کے عمومی مسائل میں، جن مسائل میں علماء بولنے سے ڈرتے ہیں، ان میں یہ بے وقوف قسم کے لوگ بک بک کریں گے، سڑک چھاپ، جھولے چھاپ، اس طرح کے لوگ بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ ایک حدیث میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رجل التافع، غالباً یہی معنی، یہی مطلب ہے، وہاں بھی یہی ہے کہ امت کے جو بھی مسائل آتے ہیں سب میں بڑی بڑی باتیں کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں جو ہے شرکت داری کرنا ایک عبادت کا انجام دینا، عبادت نہیں ہے، یہ مکاری ہے، یہ عبادت ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی خبروں کو پھیلا کر کے خود کو جھوٹا ثابت کرنا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مومنین پریشان ہو جاتے ہیں، جن مومنین تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں آپ کی جھوٹی خبروں کو دیکھ کر کے، سن کر کے، ویڈیو کو دیکھ کر کے۔ تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا، اللہ کے واسطے جھوٹی خبروں کو نہیں پھیلانا ہے۔ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے، اس خبر کی تحقیق کے لیے بڑے علماء سے آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری ذمہ داری، ایک کتاب ہے اس پہ کہ متی تعود الینا فلسطین، فلسطین ہماری جانب کب لوٹے گا، کب لوٹے گا؟ اس کا جواب پوری کتاب کا خلاصہ، اتنی موٹی کتاب ہے، پوری کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم رب کی جانب پلٹیں گے تب فلسطین ہماری جانب پلٹے گا۔ پلٹے ہیں کیا؟ 2 مہینے ہونے پہ بڑی بڑی باتیں کریں گے، کتنے لوگ، نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی ہے، کتنے لوگ جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں۔ یہاں لڑنے کی بات کریں گے، لڑنے کی تیاری کہاں ہے بھیا؟ لڑنے کی تیاری کہاں ہے؟ ایمان ویسا کہاں ہے؟ صحابہ 313 تھے پھر بھی لڑ لیے 1000 سے، کیوں لڑ لیے تھے؟ ایمان اتنا مضبوط تھا، نبی ساتھ میں تھے، ہمارا لیڈر نہیں، ہمارا کوئی نہیں، قائد نہیں،
کوئی جو گائیڈنگ کرنے والا نہیں، پھر بڑی بڑی باتیں کیوں؟ اسی لیے جب تک اوپر سے بڑے علماء اجازت نہیں دیتے ہیں، علماء اس مسئلے میں جب تک کھول کر نہیں بیان کرتے، تب تک امت کا اور عام لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو ہمارے انڈر کی چیز ہے، ہماری طاقت کی چیز ہے، وہ کرنا ہے، طاقت سے اوپر کی چیز نہیں کرنا ہے۔ اس کے بارے میں رب آپ سے نہیں پوچھے گا جو ہماری طاقت سے اوپر کی چیز ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کہتے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا، ویسا ہو رہا، فلسطین کب آزاد ہوگا؟ آزاد جبھی ہوگا جب ہم رب کی جانب پلٹیں گے۔ سیدھے سیدھے خلاصہ پورے قرآن کا یہ سمجھ لیجئے، کہیں پہ بھی جہاں پہ جنگوں کی بات آئی ہے، اسی طریقے سے لڑنے کی، قتال کی، جہاد کی جہاں پہ بات آئی ہے، وہاں یہ ضرور ملے گی کہ لوگ رب کی جانب پلٹیں گے تو رب العالمین یہ کام کرے گا۔ ہم پلٹے ہیں کیا؟ تو ایمان ویسا بنائے نا، عقیدے کی اصلاح کرے نا۔ ایمان مضبوط ہے کیا؟ 313 صحابہ کی طرح ہمارا ایمان ہے، تو صحابہ جیسا لڑنے کی کوشش کرنے سے پہلے صحابہ جیسا عقیدہ بنائے، صحابہ جیسا ایمان بنائے، صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں، تب یہ ہمت پیدا ہوگی، ورنہ اوپر جو ہے روئی بیضا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر، کہنے 2 منٹ اور بچا ہے، وہ یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب فلسطین میں یہ حال ہے تو ہماری آپ کی ذمہ داری یہ ہے کم از کم اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائیں۔ دھوکہ دھڑی کون نہیں کرتا؟ اس سے باز آئیں۔ جھوٹ کتنے لوگ بولتے ہیں؟ اس سے باز آئیں۔ غیبت کتنے لوگ کرتے ہیں؟ اس سے باز آئیں۔ آج تک بھیا یہی سب گناہ ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس دھرتی کے اوپر رب العالمین مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ رب کی یہ سنت ہمیشہ سے رہی ہے، تو ہمیں علاج تلاش کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے ہمیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنے دل کو چھان پھٹک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہمارا دل شریعت کی جانب مائل ہوا یا کہ دل سخت ہوتا چلا گیا۔ یہ بیانات اوپر سے ہی گزر جاتے ہیں، تو ایسا اگر دل ہے تو دل کو نرم کریے، پہلے اپنے آپ کو رب کا جو ہے غلام بنائے، رب کے سر میں، رب کے جو ہے دربار میں اپنے آپ کو جھکائیں۔ رب العالمین بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ضرور رب العالمین مومنوں کے اوپر جو ہے رحمت کا نزول فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ رحمت چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا، مدد چاہیے تو کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ رب نے تو قرآن میں اعلان کر دیا جگہ جگہ کہ ہم نے مومنوں کے اوپر مدد کرنا لازم کر لیا، تو مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہ بھی سوال ہے، کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے کرتوت کی وجہ سے، ہم ہی ایسے ہیں، ہم ہی دھوکے باز ہیں، ہم ہی جو مکاری کرتے ہیں، ہم ہی غیبت کرتے ہیں، ہم ہی علماء کی برائی بیان کرتے ہیں، ہم ہی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم ہی جو علماء کی غیبت کرتے ہیں، ہم ہی جو منہج سے ہٹ کر کے اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، نفس پرستی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو بھیا یہ سب بیماری رہے گی تو ہم اور آپ لڑ سکتے ہیں، تو لڑنے سے پہلے تیاری کرنا ہے۔ انکار نہیں کیا جا رہا جہاد کا یا لڑائی کا، ہے کتاب و سنت میں، لیکن کتاب و سنت میں جہاں اصول اور ضوابط ہیں، شریعت نے ضوابط بیان کیے۔ آپ کو یقین ہے اگر لڑیں گے جو ہے بینڈ بجا دیں گے سامنے والے، تو وہاں شریعت کہتی ہے کہ اتنا نقصان اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ تو بے شمار اصول ہیں، ضوابط ہے، جس کی بنیاد پہ علماء اس طرح کی بات ابھی نہیں کر رہے ہیں۔ تو سیدھا مطلب یہ ہے، آخری چیز وہ یہ ہے کہ خلوص دل سے دعا کریں۔ خلوص دل سے دعا کرنا ہے۔ کتنے لوگ جو ہے تہجد میں اٹھ کر کے خلوص دل سے دعا کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ دعا جب اسباب ختم ہو جائے، انسان کی طاقت ختم ہو جائے، کچھ کرنے کی ہمت باقی نہ رہے، تب جا کر کے دعا ہی کام آتی ہے۔ دعا مومنوں کے لیے ہتھیار ہے، تو اصل ہتھیار ہے نہیں، لڑیں گے کیسے؟ تو اس لیے اصل چیز کو اپنائیں، دعا کریں، ضرور کریں، خلوص دل سے کریں۔ خلوص دل سے نہیں کریں گے، اوپر ایسے ہی گزر جائیں گی۔ امداد کی بات آتی ہے تو امداد، اگر کوئی ادارے، کوئی تنظیم ایسی ہو جو وہاں تک امداد پہنچاتی ہو، اس میں بھی شرکت کریں انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ان کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن ماننا ہے۔ آج ہمارے یہاں مشہور ہے، اور ہمارے یہاں کے جذباتی نوجوان کہتے ہیں ایسا ویسا، کہ جو لوگ لڑنے کی بات کرتے ہیں انہی کے بڑے بڑے لیڈروں کا کہنا ہے کہ ہمارا اسرائیل سے لڑائی عقیدے کی نہیں، زمین کی ہے۔ بھیا یہی تو سب سے بڑی کمی ہے، عقیدے کی لڑائی ہی اصل لڑائی ہے۔ اس لیے کہ اسرائیل کا یہ ماننا ہے، یہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر اسرائیل، غیر یہودی دنیا میں چین کی زندگی نہ گزارے، تو اپنے عقیدے کے مطابق مسلمانوں پر حملہ کر رہا ہے اسرائیل، اور آپ اور ہم اور بڑے بڑے لوگ مکاری کرنے والے عقیدے کی لڑائی نہیں، زمین کی۔ زمین لے کے کہاں جائیں گے بھیا؟ عقیدہ اصل ہے، وہ اپنے عقیدے کے مطابق آپ کا صفایا کر رہا ہے، اور ہم یہاں اوپر کہہ رہے ہیں ہماری لڑائی عقیدے کی نہیں، بس زمین لے کر کے تو بھی حملہ کریں گے، تو بھی پوری دنیا کفر میں جو مبتلا سارے لوگ مل کر کے آپ پر حملہ کریں گے۔ اسی لیے اصل چیز اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کروں گا۔ اخیر میں رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین فلسطین کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں، رب العالمین ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین فلسطین میں جو موجودہ صورتحال ہے، رب العالمین وہاں کے مسلمانوں کی مدد فرما، رب العالمین
وہاں کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، رب العالمین وہاں کے مسلمانوں کی عورتوں کی مدد فرما، وہاں کے جو مسلمان بے گھر ہو چکے ہیں رب العالمین انہیں پناہ دے، رب العالمین انہیں جو ایسے سکون کی زندگی عطا فرما جس طریقے سے ہم اور آپ سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، رب العالمین انہیں ویسے ہی مصیبتوں سے نکال دے جس طریقے سے یونس علیہ السلام کو تو نے اپنی مچھلی کے پیٹ سے نکالا، رب العالمین فلسطینی مسلمانوں کو اسی طریقے سے آزاد کر دے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو رب العالمین نے فرعون کے چنگل سے آزاد کرایا، رب العالمین دشمنوں کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دے، رب العالمین ظالمین کو ظالمین کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر دے، رب العالمین ظالمین کی عورتوں کو بیوہ بنا دے، رب العالمین ظالمین کے بچوں کو یتیم بنا دے، رب العالمین ظالمین اگر ہدایت کے قابل ہے ایسے لوگوں کو ہدایت سے نواز دے، اگر یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنا دے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔